قرآن پاک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس امت کو، اور خاص کر رمضان المبارک کے ساتھ قرآن پاک کا بھی اور تمام آسمانی کتابوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار حیرت انگیز واقعات ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں نے ہر روز کسی نے 1 دفعہ، کسی نے 2 دفعہ قرآن پاک پڑھا، کثرت سے تلاوت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے حیرت انگیز واقعات بھی ہیں کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے میں کتنا وقت خرچ ہوا۔ کسی نے 1 مہینے کے اندر خرچ کیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے، کسی نے 7 دن کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور جو استاد ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے امام محمد سے اتنا علم حاصل کیا ہے، اگر وہ سارا علم کتابوں میں لکھ کر کسی اونٹ پر لاد دیا جائے تو وہ اونٹ اس علم کو اٹھا نہیں سکتا، اتنا علم میں نے سیکھا ہے امام محمد سے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تہجد کے وقت آئے، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، ایک نوجوان بچہ آتا ہے اور آ کر دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتا ہے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ابھی نابالغ ہے، بالغ نہیں ہوا، اس نے عشاء کی نماز پوری ادا کر دی ہے، پھر وہ رات کو سو گیا، پھر وہ بالغ ہو گیا اور فجر کا وقت ابھی باقی ہے، ابھی وہ اپنے طور پر فجر پڑھ چکا تھا لیکن نابالغ ہونے کی حالت میں پڑی تھی، ابھی فجر کا وقت موجود ہے، ابھی فجر کا وقت شروع نہیں ہوا، عشاء کا وقت موجود ہے، یہ بچہ جس نے عشاء پڑھ لی ہے کیا اس کے ذمہ ہے کہ دوبارہ پھر عشاء کی نماز پڑھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں، جو وہ پڑھی تھی وہ چونکہ فرض نہیں تھی، فرض ہوئی ہے بالغ ہونے کے بعد، لہٰذا اس بچے کے لیے ضروری ہے کہ اگر یہ بالغ ہو چکا ہے اور ابھی اس نماز کا وقت باقی ہے تو یہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ یہ بچہ کھڑا ہو کر ایک کونے میں جا کر نماز کو دوبارہ پڑھتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ بچہ کسی اور کے لیے مسئلہ نہیں پوچھ رہا تھا، اپنی ذات کے لیے پوچھا ہے، اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تھی اور پھر یہ سو گیا تھا، پھر یہ بالغ ہو گیا اور عشاء کا وقت چونکہ موجود تھا اس لیے اس نے آ کر مسئلہ پوچھا اور دوبارہ عشاء کی نماز پڑھی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، آ کر کہا جی میں آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میرے شاگرد ہونے کی شرط یہ ہے کہ قرآن پاک حفظ ہونا چاہیے۔ آپ نے قرآن حفظ کیا ہے؟ کہا جی حفظ تو نہیں کیا۔ آپ نے امام صاحب نے فرمایا میری شرط پوری کرو پھر آ جانا۔ 1 ہفتے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کو ساتھ لے کر آئے اور والد نے آ کر کہا جی یہ میرا بچہ ہے، آپ کی شاگردی میں آنا چاہتا ہے۔ امام صاحب نے دیکھ کر فرمایا کہ میں نے اس کو پہلے بتایا تھا کہ حفظ کر لو پھر آ جانا۔ انہوں نے کہا جی 7 دن کے اندر میں نے قرآن حفظ کر لیا، 7 دن کے اندر قرآن حفظ کر لیا۔ بیٹھا جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، ایک آدمی جو ساری زندگی اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف رہا، جب انتقال سے پہلے بیمار ہو گیا تو اس نے سوچا کہ اس بیماری کی حالت میں کیا کرنا چاہیے، چلو قرآن حفظ کرتے ہیں۔ بستر مرگ پر 1 سال رہا اور 1 سال کے اندر قرآن حفظ کیا، قرآن مکمل ہوا تو جان نکل گئی۔ جن لوگوں کے ہاں قرآن کی اہمیت ہوتی ہے وہ کسی بھی عمر کے اندر قرآن کو یاد کرتے ہیں۔ سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے 43 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، پورے ہندوستان کا بادشاہ۔ اس زمانے کا ہندوستان جو صرف ہندوستان پر نہیں، جو پاکستان بھی ہندوستان ہی تھا، بنگلہ دیش بھی ہندوستان تھا، برما بھی ہندوستان تھا، اتنے لمبے چوڑے ملک کا حکمران 50 سال 2 مہینے 27 دن حکومت کی ہے سلطان اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 43 سال کی عمر کے اندر حکومت کرتے ہوئے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اور جب انتقال کا وقت قریب آیا تو وصیت لکھی ہے کہ میں نے ٹوپیاں سی کر میں نے مزدوری کر کے اپنا گزارا کیا ہے، وہ جو ٹوپیوں کی میری کمائی تھی اس میں سے 3 روپے 2 آنے میرے پاس موجود ہے، میرا کفن اسی سے دیا جائے، کسی اور چیز سے میرا کفن نہیں، میری جو اپنی کمائی ہے، جو میں ٹوپیاں بادشاہت کرتے ہوئے بیت المال سے کچھ نہیں لیا، حکومت سے کچھ نہیں لیا،
وہ ٹوپیاں سی کر اپنا پیٹ بھرنے والا بادشاہ 50 سال 2 مہینے 27 دن ہندوستان پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ قرآن بھی حفظ کرتا ہے اور تقوی طہارت بھی ایسا ہے کہ بیت المال سے 1 پیسہ استعمال نہیں کرتا، 3 روپے 2 آنے وہ میری کمائی کے موجود ہیں، اس سے میرا کفن دیا جائے، یہ وصیت کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے جن سے ہم نے بخاری شریف اور ترمذی شریف پڑھی ہے۔ ایوب خان کے زمانے میں ختم نبوت کی تحریک میں بہت سارے علماء کو جیل میں ڈال دیا گیا، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل کے اندر 6 مہینے رہے تو 6 مہینوں کے اندر قرآن حفظ کیا، جیل کے اندر، کہ اپنی زندگی کا کوئی وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے، اپنی زندگی کے اوقات کی قیمت کو پہچاننا اور اس کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے کام کے اندر استعمال کرنا، ان اوقات سے اپنی قبر کو بنانا، اپنی آخرت کو بنانا۔ تو ایک مسلمان کا بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے قرآن پاک کے ساتھ، اور خاص کر کے رمضان المبارک کا بہت گہرا تعلق ہے قرآن پاک کے ساتھ بھی اور تمام آسمانی کتابوں کے ساتھ بھی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی گھر سونے کا بنا لیا جائے، چاندی کا سامان اس کے اندر رکھ دیا جائے، ہیرے اور جواہرات اسے بھر دیا جائے، ہر طرح کی نعمتیں اس کے اندر بھر دی جائیں اور اس کے اندر لوگ رہتے ہوں، اللہ کے ہاں وہ گھر نہیں ہے، پھر بھی قبرستان ہے۔ قبرستان نہ بنانا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ جن گھروں کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان ہیں، جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ اللہ کے نزدیک قبرستان شمار ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ وہ گھر جس کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، ان الشیطان ینفر من بیت یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی شیطان اس گھر کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ آج جو ہمارے مسائل ہیں، ہر آدمی اس مصیبت کے اندر ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے، میرے اوپر کسی نے ٹونا کر دیا ہے، میرے اوپر شیطان آ گیا ہے، میرے اوپر فلاں، یہ ساری مصیبتیں صرف اس لیے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو قبرستان کا منظر بنا کر پیش کیا ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو خالی کر دیا شیطان کے لیے اور شیطانی قوتوں کے لیے۔ ہمارے دل خالی ہیں خواہشات کے لیے، ہمارے دل خالی ہیں برائی کو سوچنے کے لیے، ہمارے دلوں کے اندر بہت جگہ ہے دنیا کی محبت کے لیے۔ ہمارے دلوں کے اندر اگر آج جگہ نہیں ہے، اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، اگر ہمارے دلوں کے اندر جگہ نہیں ہے تو اللہ کی محبت کی جگہ نہیں ہے، اگر ہمارے دلوں کے اندر جگہ نہیں ہے تو قرآن کو یاد کرنے کی جگہ نہیں ہے، حدیث پاک کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جگہ نہیں ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنانا۔ دوسری حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، اگر کوئی آدمی اتنی کثرت سے تلاوت کرتا ہے کہ تلاوت کی کثرت کی وجہ سے اس کو دعائیں مانگنے کا موقع نہیں ملتا، اس کو تسبیحات کا موقع نہیں ملتا، ذکر اذکار کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ سارا وقت اپنی تلاوت کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو دعائیں مانگنے والوں کو دوں گا اس سے بہتر اس تلاوت والے کو دوں گا، جو ذکر کرنے والوں کو دوں گا اس سے بہتر اس قرآن کی تلاوت کرنے والے کو دوں گا۔ تو اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو ہر وہ نعمت دیتے ہیں جو کسی بھی اور عبادت کے کرنے والے کو ملتی ہے۔ کسی بھی تسبیح پر، کسی بھی ذکر پر، کسی بھی دعا پر جو نعمت اللہ کی طرف سے اللہ کے خزانوں سے ملتی ہے، وہ نعمت اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت پر اس سے بڑھا چڑھا کر نصیب فرماتے ہیں۔ اور تیسری حدیث پاک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، یہ قرآن پاک قیامت والے دن ایسا سفارشی ہوگا کہ اس کی ہر سفارش کو قبول کیا جائے گا۔
اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہوگا کہ اللہ پاک قرآن پاک کے جھگڑے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ قرآن پاک جھگڑا کرے گا، اللہ کے دربار میں جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ میں آپ سے جھگڑا کرتا ہوں اس لیے کہ جس نے میری تلاوت کی تھی اس کی بخشش کا اعلان ابھی تک آپ نے نہیں کیا۔ قرآن کی سفارش قبول ہوگی اور قرآن جھگڑا کرنے والا بنے گا۔ اللہ پاک سے جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے اور اپنی تلاوت کرنے والے کی بخشش قرآن پاک کرواتا ہے۔ اور حدیث پاک کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ قبر کے اندر جس بندے نے کثرت سے تلاوت کی ہے، قبر کے اندر یہ اس کی حفاظت کرتا ہے منکر نکیر سے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 4 چیزیں بڑی تلاش کیں اور بڑی تلاش کے بعد 4 چیزیں مجھے ملی ہیں۔ تو کہاں ملی؟ فرمایا روزی کی برکت میں نے تلاش کی کہ آدمی ساری زندگی اسی پریشانی کے اندر گزار دیتا ہے کہ میری روزی کا مسئلہ نہیں حل ہوتا، جوانی اس میں گزر گئی، بچپن اس میں گزر گیا، بڑھاپا اس میں گزر گیا، یہ روٹی کا مسئلہ ہے جو کبھی بھی دماغ سے نہیں نکلتا۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں بڑا تلاش کیا، کوئی ایسا سیدھا سا کوئی آسان سا طریقہ مل جائے کہ تھوڑی سی روزی اس میں اللہ برکت دے دیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو میں نے روزی کی برکت تلاش کی چاشت کی نماز میں۔ جو آدمی چاشت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی روزی کا مسئلہ بھی آسان کریں گے، اور اگر تھوڑا سا ہے تو اللہ پاک اس تھوڑے کے اندر برکت دے کے ساری ضرورتیں اس کے اندر پوری فرما دیں گے۔ میں نے قبر کی روشنی کو تلاش کیا کہ قبر ایک اندھیری کوٹھری ہے، سارے چھوڑ چھاڑ کر آ جاتے ہیں، مردہ اکیلا قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، قبر منور ہو جائے، قبر روشن ہو جائے۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں میں نے قبر کی روشنی کو تلاش کیا تو قبر کی روشنی تہجد کی نماز میں ملی۔ جو آدمی تہجد کا اہتمام کرے گا اللہ اس کی قبر کو منور بھی فرما دیں گے اور خوشبودار بھی فرما دیں گے۔ پھر میں نے منکر نکیر کے سوال کا جواب، جو فرشتے آتے ہیں سوال کرتے ہیں، اس وقت انسان غلط ملط نہ ہو جائے، اس وقت انسان ان کے جواب کے اندر فیل نہ ہو جائے، اس وقت ان کیا جواب دینا چاہیے اور جواب کے اندر آسانی ہو جائے۔ منکر نکیر کے سوال کا جواب میں نے تلاش کیا تو قرآن پاک کی تلاوت میں پایا۔ جو آدمی تلاوت کرتا ہے منکر نکیر کے جواب اس کو خود بخود اللہ سجھا دیتے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے اس کو بتا دیے جاتے ہیں۔ اور میں نے پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنا اس کو تلاش کیا تو صدقہ خیرات کے اندر پایا۔ تو بہرحال قرآن پاک کا گہرا تعلق اس رمضان المبارک کے اندر ابھی ابتدا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو قرآن پاک کی تلاوت سے اس مہینے کے اندر محروم رہ جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حق لکھا ہے قرآن پاک کا کہ سال میں 2 دفعہ قرآن ختم کرنا قرآن کا حق ہے۔ جس بندے نے، جس بھی مسلمان نے، حافظ نے نہیں غیر حافظ نے، جس مسلمان نے بھی پورے سال کے اندر 2 دفعہ بھی قرآن نہیں ختم کیا اس نے قرآن کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، قرآن کی حق تلفی کی۔ قرآن پاک کا حق ہے کہ سال کے اندر کم سے کم 2 دفعہ پڑھا جائے۔ رمضان المبارک کے اندر کم سے کم پورے مہینے میں 1 قرآن تو ہم اس کا پورا کریں، زیادہ اللہ جتنی توفیق نصیب فرما دے۔ جو حافظ ہیں وہ زیادہ اہتمام کریں، لیکن کم سے کم درجے میں ہم قرآن پاک 1 کم سے کم ضرور ختم کریں۔ جو حضرات قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھا، ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ وہ قرآن کھولیں اور ایک سطر پر اس تصور کے ساتھ کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ اللہ نے اتارا ہے، اللہ نے خود اس کی تلاوت فرمائی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے اس کو پڑھا ہے، رسول پاک علیہ السلام سے دور فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، اور جیسے اللہ نے پڑھا آج اسی طریقے سے یہ قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ اس تصور کے ساتھ ایک لائن کے اوپر اپنی انگلی پھیرتا رہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ جو نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی اس طریقے سے قرآن پاک کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔